یہ کورٹ ہے۔ اصل میں کورٹ کو مرے ہوئے 22 برس گزر چکے ہیں۔ شاید آپ نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا ہو کہ کورٹ اصل میں ایک کلون ہے اور یہ پہلا ایسا جنگلی گھوڑا ہے جسے کلوننگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت زبردست کام ہے۔ کورٹ محض ایک تجربہ نہیں تھا۔ محققین اب ناپیدگی کے خطرے سے دوچار انواع کی کلوننگ کر سکتے ہیں تاکہ تنوع کو پہنچنے والے نقصان کی رفتار کو دھیما کیا جا سکے۔ یہ زبردست ہے۔ ہم ممکن حد تک زیادہ انواع کو بچانا چاہتے ہیں، مگر اسے اصل میں کام کیسے کرنا چاہیے اور یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ کلوننگ کی حیرت انگیز دنیا، جین بینکس اور موت کے بعد انواع کو دوبارہ زندگی بخشنے کی دنیا میں خوش آمدید۔ کلوننگ دنیا بھر میں متنازع ہے۔ بالکل درست۔ ایسے خدشات ہیں کہ یہ خدا کے کاموں میں دخل ہے یا پھر کسی نوع کی اتنی زیادہ تعداد بنا لی جائے جو حیاتیاتی تنوع کو ختم کر دے۔ مگر کورٹ کا ہدف اس کے بالکل الٹ ہے، شیوالسکی گھوڑوں کی تعداد میں حیاتیاتی تنوع کو واپس لانا۔ مگر ایسا کلون جو کسی دوسرے جانور کی ہو بہو جینیاتی نقل ہے، وہ حیاتیاتی تنوع کو کیسے واپس لا سکتا ہے؟ ایک لمحہ توقف کیجئے، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں شیوالسکی نسل کے قریب 2000 گھوڑے زندہ ہیں، جو تمام کے تمام صرف 12 جنگلی گھوڑوں کی اولاد ہیں۔ کورٹ کو کلون کرنے کے لیے محققین نے نہ صرف ایک جین کا استعمال کیا جسے کئی برس قبل منجمد کیا گیا تھا اور جو دوسری صورت میں جین پول میں کھو بھی سکتا تھا، اور سروگیٹ مدر کے طور پر انہوں نے ایک مقامی گھوڑی کا استعمال کیا۔ کورٹ کوئی ایسا پہلا جانور نہیں ہے جس کی نسل ناپیدگی کے خطرے سے دوچار ہے۔ اس سے پہلے ایسی انواع کی بھی کلوننگ کی جا چکی ہے جو ناپید ہو چکی ہیں۔ پائرینین ایبیکس کو اس کی نسل ناپید ہونے کے 3 برس بعد اس کی کھال کے ایک نمونے سے کلون کیا گیا تھا۔ جنگلی جانوروں کے کلون کا 1% بھی کامیاب نہیں ہوتا، پھر تحقیق میں کمی اور جنگلی جانوروں تک رسائی میں مسائل بھی اس معاملے کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ کورٹ صحت مند دکھائی دے رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ پہلا ایسا کلون ہوگا جو جنگلی جانوروں کے جینیاتی تنوع میں اضافے کا باعث بنے گا۔ یہ واقعی زبردست ہے کیونکہ یہ قدرت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی علامت ہے۔ ہم بحرانی کیفیت پر رد عمل کے بجائے ان سے بچاؤ اور ان کو روکنے کی راہ نکال رہے ہیں۔ یہ بین نوواک ہیں۔ یہ اس سائنس ٹیم کا حصہ ہیں جس نے کورٹ کو کلون کیا اور جو تحفظ کے مقصد کے لیے کلوننگ کے خیال کو آگے بڑھا رہی ہے۔ خیال یہ ہے کہ ہم خطرات میں گھری انواع کی کلوننگ کے لیے مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہیں، بھلے ان کی آبادی میں اضافہ کر کے یا پھر ایک حکمت عملی کے تحت اسے استعمال کیا جائے تاکہ جینیاتی تنوع کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ ہم ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ جانوروں کی کسی بھی نسل کی آبادی میں اضافہ کر کے ہم اس کی بحالی میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ البتہ ان جینز کو واپس لے آتا ہے جو دوسری صورت میں مر گئے ہوتے۔ اس طرح جینز کا خزانہ یا جین پول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے مختلف انواع میں بیماریوں اور بانجھ پن کے خلاف زیادہ مدافعت پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف بھی مدد مل سکے۔ حیاتیاتی تنوع کا نقصان ہمارے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ اس سے پولینیشن اور خوراک اور پانی جیسے بنیادی وسائل کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ غریب ممالک اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ مختلف انواع کے حوالے سے تبدیلیاں حیران کن ہیں۔ 1970 کی دہائی کے بعد سے ان کی آبادی 60% تک کم ہو چکی ہے۔ آج ہم ہر روز قریب 150 انواع سے محروم ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر کے محققین نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور اب وہ لیبارٹریوں، چڑیا گھروں اور جین بینکس میں موجود جینیاتی مواد کو محفوظ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل بہت دیر ہو جائے گی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سی انواع کے لیے آج بھی دیر ہو چکی ہے۔ مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ اس سے قبل کہ دیر ہو جائے، ڈی این اے کو محفوظ کر لینا ہی ہمارا آخری حربہ ہے۔ ایڈ لوئس برطانوی جین بینک کے شریک بانی ہیں، جسے سرکاری یونیورسٹیز، عجائب گھر اور چڑیا گھروں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔
ये तंजीम अब तक 48,000 नमूने जमा कर चुकी है। क्लोनिंग के ज़्यादातर तजुर्बात मगरबी दुनिया में हो रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका में, मगर दुनिया भर की हुकूमतों ने डीएनए को महफूज करने का सिलसिला तेज कर दिया है। भारत से लेकर चीन और अमेज़न तक जहां मुहक्किकीन खतरात में घिरी अनवा के नमूने जमा कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी एक दिन इन अनवा की बहाली में मदद कर सकेगी। इन मालूमात के मौजूद होने से कम अज़ कम मदद ज़रूर मिलती है। अगर किसी एक नौं को भी नापैद होने से बचा लिया जाए तो इसका फ़ायदा है। क्लोनिंग असिस्टेड रिप्रोडक्शन या मुआवनती पैदाइश नौ का महज एक हिस्सा है। इसमें मसनूई तुखमरेजी, टेस्ट ट्यूब बारावरी और जदीद शक्ल जीन एडिटिंग भी शामिल हैं। दुनिया भर के 1000 चिड़ियाघर और तहकीकी इदारे जंगली जानवरों की असिस्टेड रिप्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। इनमें वो 4 प्रोजेक्ट भी शामिल हैं जो क्लोनिंग और कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक हैं। जीनियाती तनव्वुअ को महफूज करने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं और क्लोनिंग बाज़ अनवा को महफूज करने में मदद दे सकती है। चूंकि इस पर उठने वाली लागत और तवीलुल मुद्दती असरात अभी तक नामालूम हैं, तो माहिरीन कहते हैं कि इसलिए ये बात ज़्यादा अहम है कि हयातियाती तनव्वुअ जो हमें दस्तयाब है, इसे महफूज किया जाए। तो क्या जो कुछ हम खो रहे हैं, हम इसे दोबारा हासिल कर सकेंगे? इस तरह के सवालात का जवाब टेक्नोलॉजी से ही मिलेगा जो मुस्तकबिल में कायम रहेगी।